سورہ الانبیاء آیت نمبر 16۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون صدق اللہ العظیم۔ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، اور یہ آسمان اور زمین جو کچھ اس کے درمیان ہے یعنی کائنات، یہ ہم نے کوئی کھیل تماشے کے طور پر نہیں بنایا ہے۔ لو اردنا ان نتخذ لہوا لاتخذناہ من لدنا، اگر ہم ایسا ارادہ کرتے، ایسا چاہتے کہ کوئی کھیل تماشا بنایا جائے تو وہ اپنے پاس بھی کر سکتے تھے۔ ان كنا فاعلین، اگر ہم نے یہ کرنا ہوتا تو۔ بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغه فاذا هو زاهق، بلکہ ہونے والا ایسا ہے کہ بالآخر حق کو باطل کے اوپر دے ماریں گے اور وہ اس کا بھیجا نکال کے رکھ دے گا، وہ نابود ہو جائے گا۔ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ، اور تمہارے لیے بڑے افسوس کی بات ہے کہ جو اللہ کے بارے میں تم گمان رکھتے ہو، جو جن صفات گھٹیا سے اس کو متصف کرنے۔ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کی ملکیت ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمینوں میں ہے۔ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ، اور جو اس کے مقرب ملائکہ ہیں جو اس کے پاس ہوتے ہیں، وہ کبھی اس کی عبادت سے تھکتے نہیں ہیں، استکبار نہیں کرتے اور تھکتے بھی نہیں۔ یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، وہ تو دن رات اس کی تسبیح کرتے ہیں اور دم نہیں لیتے۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا ام اتخذوا آلہۃ من الارض هم ينشرون، تو کیا زمین کے لیے کوئی اور معبود آپ نے بنا لیے کہ وہ اس کو سیراب کرتا ہے اور شاداب کرتا ہے۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اور اگر ایک اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہوتا تو یقیناً سارا نظام درم برم ہو جاتا۔ فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون، اللہ پاک ہے جو کہ عرش عظیم کا مالک ہے، یعنی جس کے پاس ساری حکومت اور بادشاہی ہے۔ یہ باتیں جو اس کے ساتھ جوڑتے ہیں وہ ان سے برتر والا ہے۔ لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، جو کچھ وہ کرتا ہے وہ کسی کے آگے مسئول نہیں ہے، جواب دہ نہیں ہے، جبکہ ہر ایک سے جو وہ کرتے ہیں وہ پوچھا جائے گا، وہ جواب دہ ہیں۔ ام اتخذوا من دونہ آلہۃ، تو کیا انہوں نے اللہ کو چھوڑ کے اور معبود بنا لیے۔ قل ہاتوا برہانکم، اے رسول علیہ السلام آپ انہیں کہیں کہ اگر کوئی معبود ہے تو اس کی سند لے آؤ، کوئی دلیل لے آؤ۔ ھذا ذکر من معی وذکر من قبلی، کہ میرے پاس جو کچھ ہے اس میں تو توحید کی بات ہے، اور جو اب پہلے آئے انہوں نے بھی توحید کی بات کی۔
بل اکثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون، حقیقت یہ ہے کہ لوگوں کی اکثریت حق کو جانتی نہیں، لیکن پھر بھی جب حق بات کی جائے تو منہ موڑ لیتے ہیں۔ یہاں پہ جو پچھلے درس میں اصل میں بات ہوئی تھی توحید کی، اور زیادہ اس پہ زور معاد اور آخرت میں تھا، آج اس چیز کی دلیل بیان ہوئی ہے کہ آخرت کیوں ہوئی۔ تو اس دلیل کو سمجھنے کے لیے پہلے جس وقت قرآن پاک اترا اس زمانے میں جو فلسفے کی صورتحال تھی، بنیادی سوالوں کے جو جواب تھے، پہلے ان کے بارے میں آپ جان لیں کہ جزیرہ نما عرب میں قرآن پاک اتر رہا ہے، اس کے ایک طرف یعنی شمال میں اور مغرب میں اور افریقہ کے شمال میں یہ ساری عیسائی ریاستیں ہیں، سلطنت روما ہے، اور مقوقس کی اور حبشہ کی جو سلطنت ہے وہ بھی اصل میں انہی کے باجگزار تھے۔ اب یہ جو سلطنت ہے جو اپنے آپ کو عیسائی کہہ رہے تھے، اگرچہ عقائد تو ان کے تبدیل ہو چکے تھے پچھلے 300 سال سے، لیکن یہ اس فلسفے پہ کاربند تھے، ابھی وہ فلسفہ ابھی مرا نہیں تھا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 600 سال پہلے جس کی ابتدا ہوئی، جس میں وہ سقراط اور بقراط اور افلاطون اور اس قسم کے فلاسفہ تھے، کہ انہوں نے اس بنیادی سوال کا جواب دیا کہ یہ کائنات کیوں بنائی گئی، کس نے بنائی ہے، کیوں بنائی ہے۔ انہوں نے اس کا یہ جواب دیا کہ ایک بڑا دیوتا ہے جس نے یہ بنایا ہے، اور اس نے یہ تماشے کے لیے، کھیل کود کے لیے بنایا ہے، وہ دیکھتا ہے، تماشا کرتا ہے۔ اور ان کی تاریخوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ سلطنت روما کے جو بادشاہ تھے، آپ یورپ کی تاریخ میں پڑھیں گے، یہ ہم کو الزام نہیں لگا رہا ہے، یورپ کی اپنی تاریخ ہے، تو وہ ایسے بھی شغل کرتے تھے کہ بھوکے شیروں کے آگے انسانوں کو پھینک کے ان کی چیخو پکار سن کے لطف اندوز ہوتے تھے۔ ان کے خاندان پورے کے پورے گیلریوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ تو ان کا یہ خیال تھا کہ اسی طرح اللہ نے بھی یہ کیا ہے کہ یہاں پہ ظلم ہے، یہاں پہ شر ہے، یہاں پہ بدی ہے، اور وہ تماشا دیکھ رہا ہے۔ اب اس جزیرہ نما کے جہاں پہ قرآن پاک اتر رہا ہے، دوسری طرف ہندوستان میں، گویا انہوں نے تو عیسائی جو یونانی فلاسفہ تھے، انہوں نے یہ قرار دیا کہ یہ ہمارے اس بڑے دیوتا کی رزمگاہ ہے۔ تو جو ہندو تھے، جن کا یعنی پورے اس بر صغیر میں بہت زیادہ اثر و رسوخ تھا، ابھی اسلام شروع ہی نہیں ہوا تھا، تو ہندوؤں کا یہ تھا کہ ہمارا جو بھگوان ہے یہ اس کی لیلا ہے، یہ ان کی اپنی کتابوں میں ہے کہ یہ دنیا بھگوان کی لیلا ہے، وہ اس میں اگر خیر اور شر آپس میں ٹکراتے ہیں اور شر غالب آ جاتا ہے تو وہ خوش ہے کہ میرے ہی تو ہے، میں ہی تو پیدا کیا، اور اگر خیر غالب آ جاتا ہے تو وہ خوش ہے کہ میں نے ہی تو خیر پیدا کیا۔ اب یہ بھگوان کی لیلا ہے یہ دنیا۔ قرآن حکیم نے کہا کہ یہ کسی بھگوان کی لیلا نہیں، اور نہ یہ کسی دیوتا کی رزمگاہ ہے، نہ یہ کوئی کھیل تماشا ہے، یہ اس اللہ رب العزت نے جل جلالہ پیدا کیا کہ جو حکیم ہے، الحکیم جل جلالہ، اور اس کی حکمت سے یہ بعید ہے کہ وہ کوئی ایسا کام کرے کہ جو بے مقصد و بے غایت ہو، جس کا کوئی مقصد و غایت نہ ہو۔ تو اس نے یہ دنیا ایک مقصد اور غایت کے تحت بنائی ہے، اس نے اس میں خیر اور شر کو، نیکی اور بدی کو، حق اور باطل کو، دونوں کو مولتی ہے، وہ ٹکرے ہوئے ہیں ایک دوسرے سے، لیکن وہ
حق کا، خیر کا ایک اچھا نتیجہ برآمد کرے گا، اور جو شر ہے بالآخر وہ مغلوب ہوگا اور وہ شر والے برے انجام سے دوچار ہوں گے۔ اور اگر ہم اس چیز کو نہ مانیں تو پھر اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اللہ نے پیدا تو کر لیا، جیسے عرب کا خیال تھا۔ یہ بیچ میں تیسرا ایک فلسفہ اس وقت عرب کا بھی چل رہا تھا کہ اس نے یہ دنیا تو بنا دی، لیکن یہ دنیا اس کی اپنی جو مقام ہے، جو عرش ہے، جو جگہ ہے جہاں پہ وہ متمکن ہے، اس سے بہت دور ہے۔ تو اس کے انتظام و انصرام کے لیے اس نے کچھ اور انتظام کیا ہے، اور وہ ان کے بقول اللہ کی جو بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ، ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا، کہا کہ یہ انتظام کر رہے ہیں سارا، بس وہ سامنے تو آتی نہیں، وہ نہ نظر آنے والی چیز ہے، تو ہم نے ان کے نام کے بت بنا کے ان کی پرستش کرتے ہیں۔ تو وہ جو ایک علیحدہ کونے میں ہو کے بیٹھ گیا، خود اس کو چھوڑ ہی دیا اور ان کو معبود بنا لیا۔ اب ان تمام چیزوں کے خلاف یہاں پہ دلیل موجود ہے، ان تمام فلسفہ کے خلاف جو اس وقت دنیا میں چل رہے تھے۔ اس سے ایک علیحدہ فلسفہ چین میں چل رہا تھا، لیکن اس کا تعارف عرب میں نہیں تھا، بلکہ 1000 سال اور بھی نہیں ہو سکا، اس لیے اس کو نہیں چھڑا گیا کہ ایک نیا سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ یہ یعنی اس کی ایک تاریخ ہے جس تناظر میں یہ سارا جواب دیا گیا ان ملحدانہ نظریات کا۔ بس یہ آپ نے نوٹ کر لیا، اب معاملے کو سمجھنا آسان ہے۔ فرمایا کہ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ، کہ اس کائنات کو، سماء اور ارض اور ما بینہما یعنی کائنات کو ہم نے ایک لہو و لعب، کھیل تماشے کے طور پہ پیدا نہیں کیا، جیسے ان کا خیال تھا کہ سلطنت روما کے بادشاہ جو کھیل تماشے کے طور پہ کرتے ہیں، یہ بھی اس نے کھیل تماشا بنا رکھا کہ نہیں، ہم نے یہ نہیں کیا۔ لَوْ أَرَدْنَا أَن نَّتَّخِذَ لَهْوًا لَّاتَّخَذْنَاهُ مِن لَّدُنَّا، کہ اگر ہم کوئی کھیل تماشا کرنا چاہتے تو پھر اس میں اپنے بندوں کو اور اپنی بندیوں کو ان بری آزمائشوں میں ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اپنے انبیاء کو، اپنے رسولوں کو یعنی اس قسم کی آزمائشوں میں ڈالیں کہ جیسے قرآن پاک میں کہا کہ پھر ایسا وقت بھی آیا کہ وہ رسول اور ان کے ساتھی وہ چیخ اٹھے کہ متی نصر اللہ، کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ یہ وقت تھا کہ کہا الا ان نصر اللہ قریب، تو پہلے اس کو اتنی آزمائش سے گزارا کھیل تماشے کے لیے، کہا اگر کھیل تماشا ہم نے کرنا ہوتا تو ہم اپنے پاس کر لیتے۔ اس میں ان لوگوں کو جو معصوم ہیں، جو معصوم عن الخطا ہیں، جنہوں نے ٹھان لی ہے کہ زندگی اپنے اللہ کے حکم کے مطابق گزاریں گے، ان کو بیچ میں ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، ہم اپنے پاس سے کر دیں۔ ان کنا فاعلین، اگر ہم نے یہ کام کرنا ہوتا تو، کیونکہ یہ اس کی حکمت سے بعید ہے کہ وہ کوئی ایسا فضول کام کرے، اس لیے یہ ایک دلیل کے طور پہ بات کی گئی، ورنہ اس کا کوئی تصور نہیں۔ بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغہ فاذا هو زاہق، یہ جو یدمغہ ہے، دمغ یدمغ، یہ استعمال ہوتا ہے اتنی خوفناک ضرب لگانے کے لیے، سر کے اوپر ضرب لگانے کے لیے کہ جس سے بجھا نکل آئے، اور پھر وہیں سے اس کے مفہوم میں وسعت ہوئی، اور ایک ایسی ضرب جس سے آنے واحد میں موت ہو جائے، اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو کہا کہ لوگوں کا یہ جو خیال ہے کہ شر بڑھتا ہے تو بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، اس کو پکڑنے والا کوئی نہیں، خیر مار کھا رہا ہے تو کوئی بات نہیں، کھا رہا، اس لیے بھی تماشا گاہ ایسے نہیں ہوگا، بلکہ ایک وقت آئے گا کہ ہم اسی خیر کے ہتھوڑے کو ماریں گے شر کے اوپر، اور وہ اس کا بچہ نکال کے رکھ لے گا۔ یہ یدمغہ جو ہے، میں نے گزارش کی دمغہ یدمغہ،
یہ مغز جو ہے لفظ یہ بھی اصل میں اسی سے نکلا ہوا ہے. بجا جب میں کہتا ہوں تو اس سے مراد دماغ ہے کہ سر پہ ایسی خوفناک ضرب لگے کہ جس سے دماغ پھٹ کے نکل آئے باہر، وہ آنے واحد میں موت ہے. کہا کہ پھر فَإِذَا هُوَ ظَاهِرٌ، کہ جب اس کا بیجا نکل جائے گا تو وہ تو آنے واحد میں مر گیا تو کیا ہوا؟ ظاہر و نابود ہو گیا. بس ایک ہی ضرب میں تم دیکھو گے کہ باطل کا نام و نشان مٹ جائے گا. وہ جو دوسری جگہ جا کہ ان الباطل کان زہوقا، کہ باطل کی بنیاد کوئی نہیں ہے، اس لیے اس نے بالآخر نابود ہونا ہی ہوتا ہے. وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ، کہ ان لوگوں کے لیے جو اس کو کھیل تماشا قرار دے رہے ہیں کہ یہ بنایا اللہ نے ہے لیکن یہ کھیل تماشا ہے، ان کے لیے بڑے افسوس کی بات ہے کہ اللہ کے بارے میں ایسی صفت اس کے ساتھ متصف کر رہے ہیں کہ جو اس کی حکمت سے، اس کی شان عدل سے، اس کی شان رحمت سے یہ بالکل بعید ہے. اس نے تو عدل کرنا ہے، اس نے تو اپنے ناموں میں ایک نام رکھا ہے العدل جل جلالہ، کہ وہ تو سراپا عدل ہے. اس کے ہاں تو اس کا تصور ہی نہیں ہے کہ شر جو ہے وہ ترقی ہی کرتا رہے اور خیر بار ہی کھاتا رہے. نہیں، عدل کا ظہور ہوگا، اور یہ دنیا تو اس نے بنائی ہی اپنے صفات کے ظہور کے لیے ہے جن میں خاص صفت عدل اور رحمت ہے. بس اس عدل اور رحمت کے ظہور کے لیے ضروری ہے کہ حق کو وہ غالب کرے اور باطل کو مغلوب کرے. وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہا جو کچھ ہے زمین و آسمان میں، زندہ مردہ جمادات نباتات، جو کچھ ہے وہ اس کی اپنی ملکیت میں، سب اس کا ہے. اور جو ملکیت ہوتی ہے ظاہر ہے اس نے بات بھی ماننی ہوتی ہے. اس کی فرما روائی میں جو ہے، اس کے قیام و بقا کا جو اس نے بندوبست کیا ہوا ہے تو اس کے ساتھ کیا ہوا ہے کہ اس کی بات چلے گی. جو جس کے پاس اختیار ہے اور اس کی بات کو نہیں مانتا اس کے ساتھ وہ بیجا نکالنے والی بات ہوگی. کہا وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ، یہ جو عرب والوں کا عقیدہ تھا، عقیدہ استبعاد، کہ وہ بہت بعید ہے، وہ دور ہے، اس نے اس کے انتظام کے لیے، اس دنیا کو چلانے کے لیے اور بندوبست کر دیے ہیں، اور اس نے وہ یہ کام اپنی بیٹیوں کے سپرد کر دیا ہے، یہ حصہ اپنی بادشاہت کا ان کے حوالے کر دیا ہے. کہا جن کو تم اللہ کی بیٹیاں قرار دے رہے ہو وہ اس کی مخلوق ہے، اور مخلوق کی اس قسم کی کہ اس میں سے جو بہت اعلیٰ مقام پہ ہے، جو اللہ کے نزدیک ہیں، یعنی جن کو ہم کہتے ہیں مقربین ملائکہ، ان کی حالت بیان کر دی. وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ، کہ وہ اس کی عبادت سے وہ استکبار نہیں کرتے. ان کا تو یہ خیال تھا نا کہ وہ بیٹیاں بڑی لاڈلی ہیں اور وہ اپنے باپ سے ہر قسم کی بات منوا لے گی، وہ اڑ جاتی ہے. بس ان کے اڑ جانے کی وجہ سے ہمارا آج بھی درست ہے، ہمارے حالات بہت اچھے ہیں، اور کل کو اگر کوئی ایسا مسئلہ پیش آیا تو وہ ہماری مدد کرے گی. وہ تو اب بات پہ اڑ جائیں گی اور نتیجہ یہ کہ اللہ کو ماننی پڑے گی بات. کہا یہ تو صورتحال ہی نہیں ہے. اصل صورتحال یہ ہے کہ وہ جو ان میں سے جو مقربین ملائکہ ہیں، جو بہت قریب ہیں اللہ کے، جن کا بڑا مقام ہے ملائکہ، ان کی حالت یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں. عبادت سے مراد اطاعت کلی ہے، یعنی وہ صرف ایک اللہ کی بات کو ماننے کے لیے ہر وقت تیار کھڑے ہیں. آپ نے سنا ہوگا جو 4 بڑے ملائکہ مقربین ہیں، ان میں ایک حضرت اسرافیل ہے. یہ حضرت اسرافیل، ان کے ذمہ کام ہے سور پھونکنا. اب یہ کام ان کے ذمہ اس وقت لگایا گیا کہ جب یہ دنیا وغیرہ یہ سب کچھ پیدا ہوا، کہ وہ سور پھونکے گا نفخہ اولا،
اور پھر کچھ عرصے کے بعد نفخہ ثانی. تو جیسے ہمیں حدیث سے یہ بات ملتی ہے کہ وہ اس وقت سے اس سور کو ہاتھ میں پکڑے وہ بالکل تیار حالت میں ہے کہ جس وقت حکم ہوگا، اس لیے کہ ان کو بھی پتہ نہیں ہے، پتہ ان کو بھی نہیں ہے کہ کس وقت قیامت ہوگی. آپ کو میں نے کافی دفعہ وہ حدیث جبریل سنائی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے انسانی شکل میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسجد نبوی میں سوال پوچھے، تو ایمان کے بارے میں، اسلام کے بارے میں اور قیامت کے بارے میں پوچھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہوں نے جواب دیا، حضرت جبرائیل نے جواب دیا کہ جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ سائل سے زیادہ نہیں جانتا. تو نہ وہ جانتے ہیں نہ وہ جانتے ہیں. یہ وہ علم ہے کہ قیامت کب برپا ہوگی جو صرف اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے. یہ اس کی حکمت کا تقاضا ہے کہ کسی کو پتہ نہ ہو، لیکن وہ اپنے کام کے لیے بالکل تیار ہے اس وقت سے. تو یہ جو اطاعت ہے اس کو عبادت کہتے ہیں. یہ عبادت ہے. اگر ہم اللہ کی بات کو مانتے ہیں مسجد کے اندر تو وہ اطاعت بنتی ہے. اور وہ بات یہ ہے کہ بھائی امام نے تکبیر تحریمہ کہی آپ بھی کہیں، وہ رکوع میں گیا آپ بھی جائیں، وہ سجدے میں گیا آپ بھی جائیں. ہم نے اللہ کی بات کو مان لیا. اور ہمارے میں سے کوئی وہ کہے نہیں یہ بھی کوئی بات ہے. سجدے میں آدمی اللہ کے سب سے قریب ہوتا ہے. حدیث میں یہ بات ہے کہ وہ اللہ کے قریب ترین ہوتا ہے سجدے میں. میں پہلے سجدہ کروں گا. ہو سکتا ہے لوگ اس کے ساتھ کوئی بحث کرنے والے نہیں ہوں، لیکن ایک دو ایسے ہوں گے صرف پھرے جو اس کو مسجد سے باہر نکالیں گے، جاؤ یہ گھر میں جا کر. اس لیے کہ یہ نماز نہیں ہے. جب مسجد کی سیڑھیوں سے نیچے اتر جائیں، باہر چلے جائیں، تو آپ اللہ کی بات کو مان رہے ہیں تو عبادت کر رہے ہیں. ہم مثال کے طور پہ آپ اپنی دکان پہ چلے گئے، ناپتے ہوئے تولتے ہوئے آپ نے اس بات کا خیال رکھا کہ اللہ کا حکم کیا ہے، آپ نے عبادت کی ہے، اس کا اجر ملے گا. تو جو اطاعت ہے کلی وہ عبادت ہوتی ہے. یہاں پہ فرشتوں کی عبادت سے مراد ان کی تسبیح و تحلیل جو وہ کرتے ہیں صبح شام، لیکن اللہ کی اطاعت کہ وہ اللہ کے آلات جاریہ ہیں ان کے ذریعے سے وہ سارا کام کرتا ہے. جاؤ یہ کام کرو، وہ کام کرتے ہیں. اور ان کے بارے میں ایک تو یہ ہو گیا کہ وہ استکبار نہیں کرتے، وہ تکبر نہیں کرتے جیسے تمہارا خیال ہے کہ وہ اڑ جائیں گے. نہیں، ایسی کوئی بات نہیں. ولا یستحسرون. اور اللہ کی عبادت میں، اس کی اطاعت میں، اس کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اس کی حمد و ثنا سے وہ تھکتے بھی نہیں ہیں. یستحسرون، وہ تھکتے بھی نہیں. یسبحون اللہ لیل والنہار لا یفترون. وہ تو دن رات اس کی تسبیح بیان کرتی ہے. اب میں آپ سے گزارش کروں گا کہ یہ جو تسبیح کے لیے علیحدہ آیت آئی ہے یہ اسی لیے ہے کہ وہ وہاں پہ جو پہلی آیت میں عبادت کا لفظ ہے وہ اطاعت پہ مبنی ہے. وہ اطاعت اس کے اندر شامل ہے. بس دوسری چیز آئے گی تسبیح کہ دن رات اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. لا یفترون. انسانوں کے تو اپنے تقاضے ہوتے ہیں، کبھی نیند آ جاتی ہے، کبھی بھوک لگ جاتی ہے، کبھی پیاس لگ جاتی ہے، کبھی گھر کے لیے سودا کوئی یاد آ جاتا ہے، اس طرح کے اور کام ہیں. تو اس کو اگر وہ تسبیح کر بھی رہا ہے تو اس کو وقفہ کرنا پڑتا ہے. یہ جو اللہ کے ملائکہ ہیں یہ ان حاجات سے، ان کمزوریوں سے وہ برتر ہیں. وہ لا یفترون، وہ اس میں وقفہ نہیں کرتے، وہ دم نہیں لیتے. ان کو تھکاوٹ نہیں ہوتی کہ وہ دم لیں، ذرا سو جائیں، ذرا سستا لیں یا اپنا کوئی اور تقاضا پورا کر لیں. نہ کوئی تقاضا ہے نہ اس کو پورا کریں، وہ کوئی وقفہ نہیں کرتے. لا یفترون. ام اتخذوا آلہۃ من الارض هم ینشرون.
کہا تم نے زمین کے لیے کوئی ایسے معبود بنا لیے ہیں جو اس کو شاداب رکھتے ہیں. انشراح یعنی پانی کے ذریعے سے جو کھیتی اگتی ہے اس کو کہتے ہیں. انزل من السماء ماء فانشرنا به بلدة میتا، کہ آسمان سے ہم نے پانی اتارا اور زمین جو مردہ تھی، خاک اڑ رہی تھی، اس کو ہم نے ایک شاداب کھیتی میں تبدیل کر دیا. فانشرنا ینشرون، کہ کوئی اور معبود ہیں جو یہ کام کرتے ہیں، تمہارے لیے زمین کو شاداب رکھتے ہیں. لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. اب یہ توافق کے حساب سے اللہ کی توحید کی آیت بیان، یعنی ازداد کیسی ہیں، دن اور رات کی صفات کتنی ایک دوسرے سے الٹ پلٹ ہے. ایک میں بالکل اندھیرا ہے، دوسرے میں روشنی روشنی، اور پھر روشنی کے ساتھ گرمی ہے، اندھیرے کے ساتھ خنکی ہے. یعنی بالکل آپس میں وہ ازداد ہیں، ضد ہیں ان کی صفات. لیکن ایک چیز وہ مشترک ہے کہ دونوں انسان کے فائدے کے لیے کام کر رہے ہیں. معلوم ہوا کہ جس نے ان کو پیدا کیا دن اور رات کو، اس کو پتا تھا کہ اس کو رات بھی چاہیے سکون کے لیے، اس کو دن بھی چاہیے کام کے لیے. اور پھر دن اور رات کو اس نے ان کے اندر جو مختلف چیزیں تھی ایک توافق پیدا کر دیا، جس سے معلوم ہوا کہ یہ تخلیق دن اور رات کی یہ ایک اللہ کی ہے کہ اس نے بنایا. کہا اگر کوئی اور معبود ہوتا تو اس کی اپنی مرضی ہوتی، وہ کہتا میں بارش نہیں برساتا ہوں، کنٹرول میرا ہے، حکمرانی میری ہے دنیا میں اس لیے میں بارش نہیں برساتا ہوں. تو وہ تو سارا نظام درم برم ہو جاتا. لفسدتا یہ جو تثنیہ کا صیغہ استعمال ہوا، یعنی آسمان و زمین کا سارا نظام درم برم ہو جاتا. لفسد فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون. کہا اللہ جو رب العرش ہے، یعنی اصل حکومت، تخت حکومت کے اوپر جو بیٹھا ہوا، جس نے اپنے کنٹرول میں سارا کچھ رکھا ہوا ہے، جو ہم اللہ کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں جو قرآن پاک میں ہے، اس کے اسماء صفات میں سے ایک القہار جل جلالہ، یہ بالکل اس کا مفہوم ہے ہی کنٹرولر، کہ سب کچھ اس کے اپنے کنٹرول میں. رب العرش، اور وہ پاک ہے، سبحان تیرنے کو کہتے ہیں، اوپر برتر ہے، اعلیٰ ہے ان باتوں سے جو یہ کر رہے ہیں. اما یصفون لا یسأل عما یفعل وهم یسألون. کہ وہ کسی کے آگے جواب دہ نہیں، جو کام بھی کرتا ہے وہ اس سے پوچھنے والا کوئی بھی نہیں، وہ جواب دہ نہیں. تو اسی لیے تو بار بار اس نے کہا کہ میں کوئی کام ایسا نہیں کرتا ہوں جو علم کے مطابق نہ ہو، جو حکمت کے مطابق نہ ہو، جو علم کے مطابق نہ ہو، جو رحمت کے مطابق نہ ہو. اس لیے کہ وہ تو جواب دہ ہے ہی نہیں. ہاں اس نے کہا کہ باقی سارے لوگ جو کچھ کر رہے ہیں، ساری مخلوق جو کر رہے ہیں، وہ جواب دہ ہے. اس لیے کہ اللہ اگر کچھ کرتا ہے تو وہ اپنے ارادے سے، اپنی طاقت سے اور اپنی قوت سے وہ کرتا ہے. انسان اگر کچھ کرتا ہے تو اس کے پاس وہ کرنے کے لیے آنکھیں، کان، اس کو زبان، اس کو ہاتھ، اس کو دماغ، اس کو کاغذ، پینسل، جو کچھ بھی ملتا ہے جس کے بغیر وہ کچھ بھی نہیں، وہ ساری کی ساری چیزیں اللہ نے مہیا کی ہیں. بس ان کو استعمال کر کے جب یہ کوئی کام کرتا ہے تو اس سے پوچھنا تو بنتا ہے کہ میں نے آنکھیں دی تھی تو تم نے اس کام کے لیے ان کو استعمال کیا، کان دیے تھے تو اس کام کے لیے استعمال کیا، دماغ دیا تھا تو اس کے لیے استعمال کیا.
اور یہ یعنی اس کی تو تشریح میں ہے، دوسری جگہوں پہ بلا واسطہ یہ چیزیں موجود ہیں. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. کہ جو قوت سماع ہے اور جو بصارت ہے اور جو دل و دماغ میں جو خیالات آتے ہیں انسان کے پاس، جو بہت بڑا کمپیوٹر ہے اندر لگا ہوا، کہ یہ سارے کے سارے ان کے بارے میں سوال ہوگا. یہ ویسے ہی نہیں، یہ اتنی زبردست صلاحیتیں انسان کو جو اللہ نے عطا کی ہیں، تو پھر ان کے استعمال کا جو قانون بنایا ہے، اس قانون پہ چلا ہے کہ نہیں چلا، اس بات کے اوپر سوال ہوگا. ام اتخذوا من دونہ آلیہ، کیا سوال پوچھا کہ کیا اس اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود بنا لیے ان لوگوں نے؟ قل ہاتوا برہانکم، اتنے بڑی بات کر رہے ہو کہ اور بھی معبود ہیں، تو پھر دلیل لے آؤ. اس کے لیے کوئی برہان، کوئی دلیل، کوئی سند، کوئی تاریخی، کوئی نقلی، کوئی عقلی دلیل بھی تو ہونی چاہیے کہ یہ دیکھو جی اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ یہ معبود ہے. جبکہ خود اس کا توڑ آگے کر دیا، ھذا ذکر من معی و ذکر من قبلی، کہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، کہ یہ تو ہمارے پاس بھی ہے قرآن پاک کی شکل میں، اور پہلے لوگوں کو پاس بھی تھا انجیل کی، تورات کی، زبور کی اور دیگر صحائف کی شکل میں. سب میں توحید کی بات تھی. ہمارے پاس تو یہ دلیل ہے، تمہارے پاس اگر کچھ ہے تو وہ بھی لے آؤ. مشرکین کو کہا کہ وہ دلیل لاؤ نا، کدھر لکھا ہوگا، کس نے بتایا تمہیں؟ بل اکثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. حقیقت یہ ہے کہ لوگوں کی اکثریت سمجھتی نہیں کہ ایک نے ایک بات کر دی، اپنے آپ کو وہ بزرگ زبیر کہا، اور وہ سارے کے سارے اس کے پیچھے چل پڑے بغیر اس سے یہ پوچھے کہ یہ کہاں سے لیا تم نے. کہا لوگوں کی اکثریت سمجھتی نہیں ہے، ان کے پاس علم نہیں ہے. البتہ حق جب ان کے سامنے آتا ہے اس سے وہ منہ ضرور موڑ لیتے ہیں، اس لیے کہ جو انہیں بتایا گیا تھا یہ حق، الحق اس کے خلاف کہہ رہا ہوتا ہے، اور یہ بات ان کو سماتی نہیں ہے. وہ جو سورۃ صاد نے کہا کہ الہ مع اللہ الہ ھذا عجاب، یعنی یہ تو ایک بہت ہی عجیب بات ہے. الہ واحد ھذا شیء عجاب، کہ ایک معبود پر، یعنی بیماریوں کی شفا کے لیے، بیٹوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے، اولاد کے لیے، کاروبار کے لیے، بارش کے لیے، ان سارے کاموں کے لیے صرف ایک معبود. یہ تو بڑی ایک عجیب بات ہے، یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی. یہ سمجھ میں نہیں آتی اس لیے کہ لا یعلمون الحق فهم معرضون، حق کو سمجھتے نہیں ہیں، منہ موڑ ضرور لیتے ہیں. اللہم صلی وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک ونبیک